یہ بات مسلم اور غیر مسلم دونوں کی خبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی خبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہاں تک اتحاد اور اتفاق کی جو میں نے بات کی کہ یہ ایک اہم ضرورت ہے، نوجوان اس کے لیے کام کریں۔ بہت ساری مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر، جو مسلک کی بنیاد پر یا جماعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، امت مسلمہ کا نوجوان اتحاد کو چھوڑ کر اس اختلاف میں لگ جاتا ہے اور یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اختلاف مکمل دین ہے، اور لہٰذا اگر کوئی سامنے والا فریق اس بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ اختلاف کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسا یہ کوئی غیر مسلم ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کو قائم رکھیں، اور اتحاد یہ اسلام کی بنیادیں ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نوجوان چھوٹے چھوٹے اختلافات میں آ کر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے ہمیں بہت زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں نہ کرو، اتحاد کی بات کرو۔ میں صرف ایک بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا اور آپ کی ایمان پہ چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ خطابت کے جوہر دکھانا میرا کام نہیں، میں کوئی خطیب نہیں، میں بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سا غلام اور سگے بے ہنر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ایمان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، دنیا میں قبریں بہت ہیں، قطبوں کی قبر ہے، ابدالوں کی قبر ہے، اغواث کی قبر ہے، صحابہ کی قبر ہے، انبیاء کی قبر ہے، رسولوں کی قبر ہے، لیکن ہر قبر کی شان جدا جدا ہے۔ کسی کی قبر امتی نے بنائی، کسی کی قبر صحابی نے بنائی، کسی کی قبر مرید نے بنائی، کسی کی قبر پیر نے بنائی، لیکن آمنہ اے میری مقدس ماں تیری عظمتوں پہ قربان، تیری قبروں کو نبیوں کے امام الانبیاء نے پتھر سے کھودا تھا اور اپنے 6 سال کے معصوم ہاتھوں سے آمنہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا، یہ جہنمی اور مشرکہ عورت کی قبر ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں، ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے، اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے۔ فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کافر و مشرک ہے۔ بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، فرقہ بندی کی گفتگو کرنا، تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سنن کا کام نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ تو ہماری رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے، محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے۔ اگر کسی کے باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے۔ اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان لانے کے بعد آنسو آئے تھے، یا رسول اللہ میرے باپ کو میرے سامنے برا کہتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے، ابو جہل برا ضرور ہے، وہ میری امت کا فرعون ہے، لیکن سنو، ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا۔ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا، اس کے بارے میں برا نہ کہنا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں، اکرمہ کے سامنے اگر اس کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اکرمہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے۔ جب کلمہ پڑھنے والا امتی مولوی، امتی مصنف میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انور میں میرے نبی کا دل چھنی چھنی نہیں ہوتا ہوگا، میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا۔ جس وقت سیدہ آمنہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا ہوگا، اس وقت محمد
محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی. سنو، نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہے. میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیہ کہتا ہے، کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے. لیکن اتنا بتا دوں، سنو سنو، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا اور سارے دریا پہ اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے، کوئی مچھلی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے، کیونکہ میرا پیغمبر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. ساری مچھلیاں اس کا ادب کرے اور 40 سال تک 40 دن تک کے حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف 40 دن رہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مچھلی جائے گی تو ایک مچھلی جائے گی، جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اس مچھلی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. ارے مچھلی نبی کی ماں نہیں ہو سکتی. اگر 40 دن تک کے یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جائے وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے تو 9 مہینے تک جس عاملہ کے شکل میں میرا مصطفیٰ ہے وہ عاملہ جنت میں کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی نے کہا جنت و تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ارے نبی نے تیری ماں کو اتنا بلند کیا کہ جنت تیری ماں کے قدموں میں سمٹ کر رکھ دیا، اور تو اتنا ظالم نکلا کہ تو نبی کی ماں کے بھی جنتی ہونے کا اقرار نہیں کرتا. تو پتا چلا اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کسی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی. جس کے شکم میں رسول اللہ نے 9 مہینے تک جس کا دودھ پیا ہے، میرے رسول نے جس کی قبر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، تو پتا چلا یہ مسلکی جھگڑا مولوی کا نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت کا ہے، حضور سید عالم کی محبت کا ہے. آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، یہ میرا عنوان آج نہیں ہے. مجھے تو عشق رسول پہ گفتگو کرنا ہے جو میں دعویٰ لے کر کے چلا ہوں. حضور ہے ہی ایسے جس نے دیکھا پیار کرنے پہ مجبور ہو گیا. مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے. لیکن ایک بات عرض کروں گا، آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا، بس میرے نبی کی ماں کو کافر کہا گیا، میرے نبی کے والد کو کافر کہا گیا. کوئی بے غیرتی امتی تو اس پہ چپ رہ سکتا ہے، لیکن جس کو نبی کی شفاعت پانی ہو، جس کو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہو، وہ خاموش نہیں رہ سکتا. ہم اکیلے رہ جائیں گے لیکن ان عناصر کے خلاف احتجاج ضرور کرتے رہیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کے ماں باپ کو گالی دی ہے. اس لیے کہ بیارو ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں، اگر تمہیں شوق ہے گالی دینے کا تو ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم برداشت کر لیں گے، اتنا ظرف رکھتے ہیں. لیکن نبی کی ماں پر گالی، وہ بھی کفر کی گالی، جہنمیہ کی گالی، شرک کی گالی کیسے گوارا کریں گے؟ بس اپنے نوجوان سے کہہ دیتا ہوں اتنا، اب تمہارے ایمان پہ چھوڑتا ہوں. نبی کی ماں کو جس نے فتاوی رشیدیہ میں کافر کہا، نبی کے والد کو جس نے فتاوی رشیدیہ میں کافر کہا، اب تم انہیں مومن مانو تو مانو، یہ تمہارا اپنا فعل ہے. لیکن اتنا سن لینا، کل قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عام عوام جاہل ان پڑھ سب کو جانا ہے. حضور تیرا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے اسی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا جس نے میری ماں کو جہنمی اور کافر کہا تھا، اسی کے ساتھ چلتا تھا جس نے میری امی کو گالی دی تھی اور قبر انور کو شہید کرنے کا پلان پیش کیا تھا. بس آپ جواب دینے کے لیے تیار ہے، وہاں میں نہیں آؤں گا جواب دینے، میرا جواب مجھے دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. ہمیں کسی کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں محبوب خدا کی خوشی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس مصطفیٰ کو راضی کر لو جس کی
رضا اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری ماں کو کوئی برا کہے تو میں اس سے خوش نہیں رہ سکتا. آپ کی ماں کو کوئی برا کہے آپ خوش نہیں رہ سکتے. یارو حضور کی ماں کو کہا گیا. آپ تو اگر کتاب دیکھنی علماء بتا دیں گے. بہرحال آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. کوئی بھی ہم سے جیتا